قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب المظالم تک پہنچا تھا، یعنی ظلم سے متعلق حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ اگلا باب قائم کرتے ہیں، باب الظلم ظلمات یوم القیامہ، یعنی ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ گویا کہ ایسا شخص جو ہے وہ قیامت کا نور نہیں پا سکے گا جو دنیا میں ظلم کا مرتکب ہوگا۔ حدیث ہے 2447 اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیروں کی صورت میں ہوگا، یعنی بروز قیامت جو ہے مومنین کو، یہ قرآن بھی کہتا ہے انہیں کہ نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ سفر طے کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے جو ظالم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے انوار سے محروم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے۔ اسی لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، بعض اوقات ہم کہتے ہیں بھئی ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ برائی میں نہیں ہیں۔ آپ یہ فیصلہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس علم شریعت نہ ہو۔ ایک آدمی، ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے، برا کون کہتا ہے اپنے آپ کو؟ کون اپنے آپ کو ظالم کہتا ہے؟ لیکن جب تک آپ آئینہ نہیں دیکھیں گے آپ کو کیا پتہ کہ آپ کے چہرے پہ کیا لگا ہوا ہے، آپ کے بالوں پہ کیا لگا ہوا ہے، آپ کے کپڑوں پہ کیا لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے تو آپ کے اگر چہرے پہ کوئی دھاگ دبا، مٹی لگی ہوئی اور آپ کہیں میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، تو ذرا آئینہ دیکھو، سمجھ میں آ جائے گا۔ یا پھر کسی کو دکھوا دو کہ یار دیکھو مجھے کوئی گندگی لگی ہوئی ہے جسم کے اوپر، وہ آپ کو بتائے گا۔ لیکن نہ آپ آئینہ دیکھیں، نہ کسی کو اپنے اوپر تنقید یا تبصرے کا موقع دیں اور خوش فہمی کا شکار رہیں ہم کہ نہیں میرے ساتھ کچھ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو ہمارے لیے آئینہ کیا ہے؟ شریعت۔ یا تو ہم تعلیم شرع حاصل کریں اور اس کی روشنی میں اپنا احتساب کریں، اور یا پھر جو اہل علم ہیں ان سے کہیں کہ مجھے بتائیں مجھ میں کیا کیا خرابی ہے۔ اب جیسے یہ درس بخاری ہے، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں آپ اس کو خود بھی سنا کریں اور دیگر مسلمان بھائیوں بہنوں کو دعوت دیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے پروگرام دیکھ لیں، یا چلیں یوٹیوب پہ ڈلے تو وہاں پر دیکھ لیں، لیکن دیکھیں ضرور، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں پر مطلع ہو جاتے ہیں جن کو وہ عرصہ دراز سے کر رہے تھے، اور وہ چیزیں ان کی آخرت کی بربادی کا سامان بن رہی تھیں لیکن ان کو نہیں پتہ تھا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ایک دوسرے کی اس طرح بھی مدد کریں کہ دینی پروگرام دکھوائیں اور دین کے قریب لانے میں یا تعلیم شرع کم از کم ان تک پہنچانے میں معاون بنیں، تو انشاءاللہ وہ بروز قیامت آپ کو دعائیں دے گا۔ اگلا باب ہے باب الاتقاء والحذر من دعوت المظلوم، یعنی مظلوم کی دعا سے ڈرنے اور بچنے کا باب۔ تو مظلوم جو ہے بیچارہ جس پہ کوئی ظلم کر رہا ہے، یہ بعض اوقات بالکل بے سہارا ہوتا ہے، وہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ جب بے سہارا ہوتا ہے تو زیادہ خطرناک ہے۔ ایک آپ کی مثلا مثال کے طور پہ کسی شخص کی زوجہ ہے جس کے والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، 2-3 بھائی بھی ہیں، اگر آپ اس کو نکال دیں گے وہ اپنے میکے جا کے رہ سکتی ہے، تو یہ اس کو کافی پیچھے بیک اس کی مضبوط ہے۔ تو اب اس کے ساتھ بھی ظلم تو نہیں ہوگا، کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن کرتے ہوئے آدمی تھوڑا سا گھبرائے گا یار ایسا۔ لیکن اگر ایک یتیم بچی ہے، یتیم یعنی اس کا باپ بچپن میں فوت ہو گیا تھا، بالغ ہونے کے بعد تو یتیم نہیں ہوتا، لیکن وہی اس کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، اور بیک کچھ بھی نہیں ہے، نہ بھائی ہیں، ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اور وہ بیچاری کہیں جا نہیں سکتی، اس کو کوئی سہارا نہیں ہے۔ اب اگر اس پہ کوئی ظلم کرے گا یہ سوچ کے اس نے کہاں جانا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جو شوہر حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی ہاتھ سے کبھی نکل ہی نہیں سکتی، وہ یا تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور یا بہت ہی برے ہو جاتے ہیں۔ وہ بات بات پہ ذلیل کرنا، مارنا، تھپڑ مارنا، گالیاں بکنا، لاتے مارنا، بچوں کے سامنے ذلیل کرنا، گھر والوں کے سامنے ذلیل کرنا، دھمکیاں دینا کہ رات کے 3 بجے تجھے گھر سے باہر نکال کے کر دوں گا، یہ پھینک دوں گا، یہ فلاں فلاں۔ وہ بیچاری کانپتی رہتی ہے کہ میرا تو کوئی سہارا نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی۔ ایسے جو مظلوم ہوتے ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، اس اعتبار سے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا
اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، تو پھر وہ اس مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے کتنے ظالم ایسے ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتے دیکھا ہے، پیسہ چلا گیا، عزت چلی گئی، اپاہج ہو گئے، بستر پہ پڑ گئے، سب گندگی بستر پہ ہو رہی ہے، کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے، پڑے ہوئے ہیں گندگی کے اندر، اور اپنے ان زمانوں کو یاد کر رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے کسی کی مجبوری سے، اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اور اس کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اگر ہو سکے تو یہ آپ پروگرام دکھائیں، خاص طور پہ اس ظالم کو کہ جو ان مظلوموں پر ظلم کر رہا ہے جن کا کوئی سہارا نہیں، اسے خاص طور پہ سمجھائیں کہ یہ زیادہ خطرناک ہے۔ ایک کے بیک پیچھے ہے تو چلو تمہیں بدلہ مل جائے گا، پھر بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ظلم کریں، لیکن ایک ہے کہ آپ کو امید ہے کہ یہاں تو بدلہ مل ہی نہیں سکتا، یہ کمزور ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، دنیا میں عذاب دے دے گا، یا میدان محشر میں اس کے لیے عزتیں ہوں گی اور ظالم کے لیے ذلتیں ہوں گی۔ اس لیے اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں حدیث کیا کہتی ہے، 2448 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، آپ نے حاکم بنا کر بھیجا تھا، مظلوم کی دعا سے بچنا، کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ یہاں دعا سے مراد بد دعا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، ظالم نہ بننا، کیونکہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی فوراً اس کی آہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ اب اللہ اس کا محتاج تو نہیں، اللہ تو ازل سے جانتا ہے کیا کچھ ہونے والا ہے، کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو ہم پیدا بھی نہیں ہوتے تب بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بعض چیزیں خود اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہیں کہ اگر کوئی مظلوم فریاد کرے گا تو اس نے ازلی فیصلہ کر لیا کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی، اور ظالم کو یا تو دنیا میں سزا دے گا یا آخرت میں دے گا۔ تو ایسے جو لوگ بہت ہی طاقتور قسم کے ہیں کہ ایک فون کال کے اوپر ان کا کام ہو جاتا ہے، اور وہ کبھی کسی کو جیل میں بند کروا دیا، کسی کی ٹانگیں توڑوا دیں۔ میں نے کافی پہلے اخبار میں دیکھا ایک آدمی کے یہاں سے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، وہ سامنے رکھے ہوئے تھے بیچارے کے، دونوں ہاتھ کاٹ دیے، پتہ چلا جی علاقے کے چودھری کے سامنے کوئی گستاخی کر لی تھی، اس نے دونوں ہاتھ ہی کٹوا دیے۔ اب وہ ساری زندگی کا آپ نے محتاج کر دیا اس کو، ٹھیک ہے آپ تو شیر ہو گئے، 10 نے کہا ہوگا کہ چودھری صاحب بالکل ٹھیک کیا، ان کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ زبان چلا رہا تھا، ان خوش آمدیوں کی وجہ سے چودھری صاحب ہو گئے چوڑے۔ اب میدان معاشر میں کیا ہوگا ذرا یہ تو بتائیں، جتنی اس کو اذیتیں ہوئیں، تکلیفیں ہوئیں، سب کا آپ کو حساب دینا ہوگا۔ تو جو جتنا صاحب منصب ہوتا ہے اسے چاہیے پیار محبت کا ماحول بنائیں، اپنے ماتحتوں کو اپنا بنا کے رکھیں، دست شفقت رکھیں، ان کی مدد کریں، اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے، اتنا زور دیا ہے، ان بیچاروں کی مدد کریں، ان کو سہارا بنیں، وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے کہ جب وہ کسی بڑے کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ کر رہا ہے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کیا، تو وہ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار۔ لیکن ہم ایک ظالمانہ رویہ رکھتے ہیں تو سامنے والا بیچارہ بول نہیں پاتا، وہ خاموش رہتا ہے، لیکن موقع کا منتظر رہتا ہے، جب کبھی اس کو موقع ملتا ہے پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے، پھر وہ کام ہو جاتا ہے، اور یہاں نہیں تو میدان محشر میں۔ اس لیے جتنے مجھے بھائی بہن سن رہے ہیں، خاص طور پہ اگر کوئی بڑے منصب والا سن رہا ہو، ویسے تو ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس، لیکن سن رہا ہو تو خدا را اپنی سابقہ زندگی پہ نگاہ ڈالیں اور اس جھوٹی رعونت اور فرعونیت کو ختم کریں۔ آپ قبر میں جائیں گے انتہائی بے بس ہوں گے، بلکہ جیسے آپ مریں گے آپ کا کپڑے اتار دیں گے لوگ، کیونکہ آپ کا جنازہ پڑا ہو، آپ کا لاشا پڑا ہوگا، کپڑے اتار دیں گے، چادر آپ کے اوپر ڈالیں گے، آپ روک نہیں سکتے کسی کو، پھر آپ کو غسل دیں گے، کفن میں آپ کو لپیٹیں گے، اٹھا کے قبر میں ڈال کر واپس۔ اب کیا کریں گے آپ؟ کہاں گیا آپ کا زور، کہاں گئی آپ کی طاقت؟ تو اس لیے ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جو کمزور لوگ ہیں ان پہ ظلم سے خاص طور پہ بچنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی تا حیات اس سے محفوظ فرمائے، میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب من کانت لہو مظلمۃ عند الرجل فحللها له هل يبین مظلمته، جس شخص نے کسی پر ظلم کیا ہو پھر مظلوم سے وہ ظلم معاف کروائے تو کیا اس ظلم کا بیان کرنا ضروری ہے؟ جیسے آپ نے کسی کی غیبت کر دی مثال کے طور پہ،
اس تک ابھی اطلاع نہیں پہنچی تو کیا جا کر آپ کہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی مجھے معاف کر دیں؟ اس طرح کے معاملات کا بیان۔ تو کہتے ہیں کہ 2449 نمبر حدیث پاک ہے، اور اس میں راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی دوسرے شخص کی عزت پر ظلم کیا ہو یا کسی اور چیز پر، اس پر لازم ہے کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے اس کو معاف کرا لے کہ جب نہ کوئی دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے تھے اور درہم چاندی کے سکے کو۔ اگر اس کا کوئی عمل صالح ہوگا یعنی نیک عمل ہوگا تو وہ اس ظلم کی مقدار کے مطابق لے لیا جائے گا، یعنی ظالم کی سرکار بات کر رہے ہیں کہ اس کی نیکی لے لی جائے گی، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی ترتیب یہ ہوگی کہ تم نے خطا کی تھی، ظلم کیا تھا، لاؤ اتنی نیکی اس کو دے دو اس کے بدلے میں، یہ بھی ظلم کیا تھا اتنی اور دے دو۔ اب فرض کر لیں کہ وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر گناہ جو مظلوم ہے اس کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب اس کا مطلب ہے نیکیاں نکل گئیں، اس کے اپنے گناہ باقی اور اس کے بھی گناہ آ گئے، وہ بری ذمہ ہو گیا، اور یہ اپنے گناہوں سمیت اور دوسرے کے گناہوں کا عذاب بھی بھگتنے کے لیے جہنم میں اور طویل عرصے تک پھر وہ اس میں رہے گا۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، اور یہی ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے، ایک مذہبی رہنما کا کام یہ ہے کہ لوگوں میں خوف پیدا کرے، انہیں کرپشن سے روکے، انہیں کرائم سے روکے، نہ یہ کہ ان کی حوصلہ افزائی کرے، نہ یہ کہ خود اس میں مشغول ہو جائے۔ تو یہ دینداروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں خوف پیدا کریں۔ میرے آقا ایک عظیم لیڈر تھے، اور آپ نے دنیاوی امور میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی رہنمائی فرمائی، اور اخروی میں تو آپ کا بڑا مقصود یہ تھا کہ آپ لوگوں کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو لہٰذا اب اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا جس نے کسی دوسرے شخص کی عزت پر ظلم کیا یا کسی اور چیز پر، تو عزت کو خاص سرکار نے یہاں پر ذکر فرمایا، مراد ہے کہ اس کی عزت خراب کی، آپ اسکینڈل بنا دیتے ہیں، جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں۔ ایک شخص نے واقعی قصور کیا ہے لیکن ہو گیا بتقاضۂ بشریت، لیکن ابھی پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو لوگوں میں عام کر دیتے ہیں، تو پھر وہ شخص ذلیل ہو جاتا ہے، بدنام ہو جاتا ہے، وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے بعض اوقات۔ اور پھر آپ یہ غور کریں کہ ایسے لوگوں کی فیملی کتنی بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جاتی ہے، وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، بہت بڑی آزمائش میں۔ تو یوں اور بعض اوقات جھوٹے الزامات سے، چوری کا الزام، زنا کا الزام، کوئی بیچاری بیوہ بہن ہوں گی، خاتون یعنی بیوہ، وہ گئی ہوئی ہیں سبزی والے کے پاس، تھوڑی سی مسکرا دیں تو بعض اوقات یہ عورتیں، اللہ ان پہ رحم نازل فرمائے، وہ بدنام کر دیتی ہیں، اس کو تو فلاں سے یہ ہے، الٹا سیدھا وہ چکر وکر کا لفظ استعمال کر لیتی ہیں، وہ بیچاری بدنام ہو جاتی ہے۔ وہ وضاحتیں کس کس کو پیش کریں، یہ ہرگز نہ کریں۔ جو کسی کی عزت کے پیچھے لگے گا، اگر آپ اس سے جیلس ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ آپ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنی عزت نہیں دی، اس کو دی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تو نے اس کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ اللہ کے افعال پر، اللہ کے فیصلوں پر کیوں کرنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ سب سے پہلے اس نے کیوں کہا اور تباہ ہوا، تو پھر وہی تباہی ہماری طرف بھی متوجہ ہوگی۔ اس لیے خدا را کسی کی عزت خراب نہ کریں۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ یوں الزام لگا کر بہتان یا اس کے راز ظاہر کر کے ہم عزت خراب کر دیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ ہم مطلب اس کو حقیر بنا دیتے ہیں، وہی جیسے نام رکھ دیے الٹے سیدھے، جہاں سے نکل رہا ہے وہ نام وہی پکار رہے ہیں۔ یعنی اس بیچارے کا وہ کوئی عزت والا معاملہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو احترام دے رہا ہو کہ ابھی آؤ بیٹھو، اس کو سلام کرو، نہیں، جس کو جو دیکھ رہا ہے شرارت سوچ رہی ہے، اس کو ایک لقب دے دیا فلاں بات، وہ بیچارہ اپنا دفاع کر کر کے تھک گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے اس کی قسمت میں عزت نہیں ہے کبھی بھی، یہ بالکل یہ ایسا مسلمان ہے کہ عزت کے لائق ہی نہیں ہے، بالکل آپ نے اس کو ایسا کر دیا، تو یہ ان کو تمغے ملیں گے آخرت کے اندر، سخت عذاب ہو سکتا ہے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا۔ تو عزت یا کسی اور چیز پر ظلم کیا، اب کسی اور چیز سے مراد وہی پھر جسمانی کوئی تکلیف پہنچائی ہے، روحانی تکلیف، روحانی وہی ہرٹ کرنا، کسی کو الزام لگا کے بھی ہوتا ہے، غیبت کر دیں، کسی کا راز ظاہر کر دیں، روحانی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کی ان چیزوں کا مذاق اڑانا، خاص طور پر کہ جو بیچارے کے قدرت و اختیار میں نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اگر اللہ نے چھوٹے قد کا بنایا، بتائیں اس کا کیا قصور ہے اس میں؟
کسی کی ناک موٹی ہے، کسی کے ہونٹ موٹے ہیں، کسی کے کان بڑے ہیں، کسی کی انگلیاں بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں۔ اب ان چیزوں کا مذاق، یہ تمہاری انگلی چھوٹی کیوں ہے؟ یعنی کتنا احمقانہ کویسچن ہے۔ بھئی اللہ سے پوچھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے، جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہو گیا۔ آپ اس قسم کے کویسچن کر کے سامنے والے کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں، اور خصوصاً یہ بچیوں کے اندر جب معاملہ ہوتا ہے وہ زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، اور یہ عورتیں ہی زیادہ ہوتی ہیں کہ جو نہیں چھوڑتی۔ حتیٰ کہ دلہن بنی ہوئی کوئی بچی، اس کے پاس بھی سرگوشی اس انداز سے کریں گی کہ اس کے کان تک آواز پہنچ جائے گی۔ اس کی آنکھیں تو دیکھ، اس کی ناک تو دیکھ، اس کے دانت تو دیکھ کیسے ہیں۔ اب وہ بچی بیچاری گھونگھٹ میں سن رہی ہے ساری باتیں، قریب رہ کے بول رہی ہیں، اس کی دل آزاریاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہوتی۔ رنگت ہے، خاندان سے وابستگی، کون کس خاندان میں پیدا ہوگا، یہ بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کس خاندان میں جانا چاہتے ہو۔ اللہ نے جہاں پیدا کر دیا، جسمانی ساخت ہے، رنگت وغیرہ ہوتی ہے، ان چیزوں کا ہرگز بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں پر قدرت و اختیار والی چیزیں ہیں کہ کسی نے کام خراب کر دیا، چلو اس کے قدرت و اختیار سے، تو یہاں پر بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مذاق اڑانا یا اس پہ طنز کرنا جائز ہو گیا۔ اس کی ضرورت دیکھی جاتی ہے کہ کیا واقعی یہاں کوئی ضرورت ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو پھر اس کی بھی دل آزاری نہیں کریں گے۔ لیکن یہ تو خاص طور پہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو انسان کے قدرت و اختیار میں چیز نہیں ہے، آپ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یا اس کا اس بنیاد پر مذاق اڑا رہے ہیں اور ایسا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم ایسے کیوں ہو، یہ وہ کیسے بتا سکتا ہے؟ جب میں زمانہ طالب علمی میں تھا، کالج لائف تک شروع کے اندر، تو بڑا پتلا دبلا سا اور قد بھی چھوٹا تھا، میرا قد نہیں بڑھ رہا تھا، شاید 4 فٹ اس سے تھوڑا سا اوپر ہوگا۔ اب جو آئے، یار تمہارا قد نہیں بڑھ رہا، یار کچھ کھایا پیا کرو، تم اتنے پتلے دبلے کیوں ہو؟ او بھائی سن لیے تمہارے مشورے، ہر ملاقات میں یہی۔ تو میں نے اس کیفیت کو خود محسوس کیا کہ آدمی پھر تنہائی پسند ہو جاتا ہے، وہ پبلک میں جاتے ہوئے خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ میں جاؤں گا تو وہ وہی کہیں گے، تو وہ تنہائی پسند ہو کے اپنے خیالی دوست بنا لیتا ہے۔ اکثر بچوں کو آپ دیکھیں جن کا بہت مذاق اڑاتے ہیں نا، تو یہ خیالی دوست بنا لیتے ہیں اور کہیں کونے میں بیٹھ کے اس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں بچوں کے سامنے نہیں جاتے؟ وہ سارے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اس کا۔ غلط چیز ہے یہ۔ بچوں کے اپنے بچوں کی گھر میں تربیت کریں، انہیں پیار محبت سے سمجھائیں۔ ایسی ٹیچر سمجھاتی ہیں، مزید سمجھانا چاہیے کہ کلاس کے اندر کسی کا مذاق اڑانا یہ اس طرح ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔